دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد اول کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو سلطان علاء الدین اول روم کی سلجوق سلطنت کے سلطان تھے۔ ان کا اقتدار 1220 سے 1237 عیسوی تک یعنی کہ 17 سال تک رہا۔ ان کا پورا نام علاء الدین کیقوباد بن کیقوبس تھا۔ وہ کیقوباد اول کے نام سے مشہور ہیں۔ سلجوق سلطنت کے 3 سلطانوں کے نام علاء الدین کیقوباد تھے، لیکن کیقوباد اول جو غیاث الدین کیخسرو اول کے بیٹے تھے اپنی تاریخی فتوحات اور اپنے عدل کی وجہ سے مشہور ہیں، اور انہیں ترکی کے ڈرامہ دریس ارطغرل میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کردار کو براق حق نامی اداکار نے پیش کیا ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم آپ کو روم کی سلجوق سلطنت کے اس عظیم سلطان کی اصل تاریخ بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ دوستو علاء الدین کیقوباد اول 1188 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ غیاث الدین کیخسرو اول کے بیٹے تھے جو سلجوق سلطنت کے سلطان بھی تھے، اور انہوں نے سلجوق سلطنت میں 1192 سے 1196 عیسوی تک اور پھر 1205 سے 1211 عیسوی تک حکومت کی۔ علاء الدین کیقوباد اول نے جن اتابک سے تعلیم حاصل کی ان میں ایابا، امیر سیف الدین اور امیر بدر الدین شامل ہیں۔ سلجوق سلطنت میں اتابک وہ افسر ہوتے تھے جو سلجوق شہزادوں کی تربیت کرتے تھے۔ علاء الدین کیقوباد اول نے ترکی کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور یونانی زبان میں بھی مہارت حاصل کی۔ کیخسرو اول نے اپنے بیٹے کیقوباد اول کو ایک اہم مرکزی شہر اناطولیہ میں توقت کا گورنر مقرر کیا۔ 1211 عیسوی میں کیخسرو اول کی وفات کے بعد عز الدین کیقوبس اول ان کا جانشین بنا۔ علاء الدین کیقوباد اول نے آرمینیا کے بادشاہ لیو اول اور ارزروم کے حاکم طغرل بیگ محمد کے ساتھ اتحاد کی تیاری کرکے تخت اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ دوسری طرف بیشتر امیروں نے کیقوباد اول کی حمایت کی اور علاء الدین کیقوباد کو انقرہ قلعہ میں پناہ لینا پڑی۔ کیقوباد اول نے اس محل کا محاصرہ کرنے کے بعد علاء الدین کیقوباد اول کو پکڑ لیا اور انہیں منصار قلعہ ملاطیہ میں قید کر دیا۔ 1220 عیسوی میں کیقوباد اول کے غیر متوقع طور پر انتقال کرنے کے بعد علاء الدین کیقوباد اول نے قید سے رہائی ملتے ہی سلجوق سلطنت کا تخت حاصل کر لیا۔ جن معزز ممبران اور کمانڈرز نے ان کا انتخاب کیا ان میں سیف الدین، ایابا اور بہاؤالدین وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے سلطانوں کی طرح سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے بھی سلجوق ریاست کی توسیع پر توجہ دی۔ سب سے پہلے انہوں نے آرمینیاؤں کو شکست دے کر قلعہ نوروز قلعے کو فتح کیا۔ انہوں نے شہر کو آراستہ کیا اور اس کا نام الانیہ رکھا۔ 1227 عیسوی میں علاء الدین اناطولیہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ دیار بکر کے حکمران مسعود آرٹاکڈس اور پھر ایوبیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے حصن منصور کا قلعہ بھی فتح کیا اور مینجیجک امارات کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سلطان علاء الدین اول کے پاس بحری فوج بھی موجود تھی، لہٰذا انہوں نے سلجوق تاجروں کی درخواست پر حشام الدین کوبن کی کمان میں اپنی بحریہ کو کرینیا بھیج دیا۔ کوبن نے آسانی سے سکتاک شہر حاصل کر لیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ ان فتوحات کے بعد سلطان علاء الدین نے 1230 عیسوی میں یسی سیمن کی لڑائی میں سلال الدین منگوبورتی کو شکست دی اور مزید مشرق کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور پھر ارزروم، اہلت اور جیلوان کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ لیکن یہ ایک غلطی سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس جنگ کے بعد منگولوں کے لیے اناطولیہ میں داخل ہونے کا راستہ کھل گیا تھا۔ اس کے بعد منگولوں نے ایک منگول کمانڈر نوجان کی قیادت میں سیواس پر حملہ کیا اور اس خطے کو تباہ کر دیا۔ جب علاء الدین کو پتہ چلا کہ اس حملے کی تائید جارجیائی ملکہ روشٹن نے کی ہے تو سلطان علاء الدین نے جارجیا پر حملہ کیا اور انہوں نے وہاں بہت سارے قلعے فتح کیے۔ لیکن ملکہ نے امن کی خواہش ظاہر کرنے کے بعد اپنی بیٹی تمر گورچو خاتون کی شادی سلطان علاء الدین کیقوباد اول کے بیٹے کیخسرو ثانی سے کر دی۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اول منگولوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے مشرقی سرحدوں کو تقویت دے کر اناطولیہ کی سرحدوں کو مضبوط کیا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے اناطولیہ کو 1237 عیسوی تک اپنی موت سے قبل منگولوں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، جیسا کہ یسی سیمن کی لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب سلطان علاء الدین اول واپس آئے تو عیسائیوں نے اپنے پجاریوں اور مسلمانوں نے اپنے اماموں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ نہایت سخاوت کے ساتھ انہوں نے انہیں تحائف اور عطیات بھی دیے
علاؤالدین کیقوباد اول کو الوغ سلطان کا خطاب بھی دیا گیا۔ دوستو علاؤالدین اول اور ان کی یونانی بیوی مہاپری خاتون نے اکلوتے بیٹے کیخسرو ثانی کو جنم دیا۔ ان کی دوسری بیوی غازیہ خاتون جو ایوبی شہزادی تھیں، انہوں نے عز الدین اور رکن الدین کو جنم دیا۔ 1237 عیسوی میں سلطان علاؤالدین کیقوباد اول کی وفات کے بعد سلطان علاؤالدین کے اپنے جانشین کے طور پر عز الدین کے حق میں ہونے کے باوجود کیخسرو ثانی سلطان علاؤالدین کا جانشین بن گیا۔ سلطان علاؤالدین کیقوباد اول کا انتقال 1237 عیسوی میں ہوا اور انہیں کونیا میں ایک پہاڑی پر موجود مقبرے میں دفن کیا گیا جو سلطان محسود نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں اسی پہاڑی پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے قلعے، کاروان سرائے اور محل تعمیر کیے جو آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دو پیلس کیسری میں کیقوباد پیلس اور بیشیر میں قباد آباد پیلس کے نام سے مشہور ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔